نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے صحابہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون سی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنا مجھے بڑا پسند ہے، خوشبو لگانا مجھے بڑا پسند ہے، اور اپنے گھر والوں سے محبت کرنا مجھے بڑا پسند ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا، ابو بکر تجھے کیا پسند ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ آنکھیں میری ہوں، چہرہ آپ کا ہو، میں زیارت کرتا رہوں، مال میرا ہو، حکم آپ کا ہو، میں خرچ کرتا رہوں، اور بیٹی میری ہو، آپ کے نکاح میں ہو تو میرا آپ سے رشتہ جڑا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا، عمر تجھے کیا پسند ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ عمر کو یہ پسند ہے، برائی کو روکنا عمر کو بڑا پسند ہے، اور اللہ کے نبی نیکی کو پھیلانا مجھے بڑا پسند ہے، اور پرانا کپڑا پہن کے زندگی بسر کرنا عمر کو بڑا پسند ہے۔ حضرت عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ کملی والے بھوکوں کو کھانا کھلانا عثمان کو بڑا پسند ہے، ننگے کو کپڑا پہنانا عثمان کو بڑا پسند ہے، اللہ کا قرآن پڑھتے رہنا عثمان کو بڑا پسند ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ کملی والے مہمان آ جائے علی اس کی خدمت کرے، گرمی کا روزہ ہو علی نے رکھا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان میرے سامنے آ جائے میں اس کی گردن قلم کر دوں۔ یہ 3 کام مجھے بڑے پسند ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آئے، عرض کی، یا رسول اللہ 3 چیزیں مجھے بھی پسند ہیں۔ کملی والے غریب عبادت گزار سے محبت کرنا، مفلس عیال دار کی مدد کرنا، اور جو رستہ بھول جائے اسے سیدھے رستے پہ ڈال دینا، یعنی کہ اسے راستہ بتا دینا، یہ جبریل کو بڑا پسند ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خالق کائنات نے فرمایا، اے میرے محبوب تیرے رب کو تیرے بندوں کی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، مال دوں تو اسے میری راہ میں خرچ کرے، اور میرے بندے پہ مصیبت اور مشکل آ جائے تو وہ صبر کرے، اور جب جہاد کی ضرورت پڑے تو میری راہ میں جہاد کرے۔ یہ 3 چیزیں مجھے اپنے بندوں کی بڑی پسند ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت یہ حدیث ہے جو امت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ دوستو دیکھو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین سے کتنی محبت کی ہے، کتنا پیار کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسی محبت کی ہے۔ صحابہ نے مال کو پسند نہیں کیا، صحابہ نے دولت کو پسند نہیں کیا، صحابہ نے دنیا کو پسند نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ اس لیے ہے کہ مومن نے شریعت مصطفیٰ میں رہ کے زندگی گزارنی ہے، اور کافر کے لیے جنت اس لیے ہے کہ کافر نے بغیر کسی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، اور کافر جو ہے اس کا دنیا میں ہی سب کچھ ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ مومن کا آخرت میں سب کچھ ہے، دنیا میں مومن کا کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں جو انسان کرے گا اس کی جزا، اس کا صلہ آگے پالے گا، اس لیے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو، اور رسول رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ رب ذوالجلال خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔